کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے معاملے میں سرکار چپ ہو گئے، تو پروردگار عالم نے یہ کہنا چاہا کہ جو کام عمر سے ہوا ہے وہ گناہ تھا، مگر اس کے گناہ کو گناہ نہ کہنے کی خاطر اس گناہ کو گناہوں کی فہرست سے اڑا دیا ہے۔ اس کو گناہ کہتے نہ قیامت تک کبھی کسی دوسرے وقت میں اس کو گناہ کہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ عمر جیسے جلیل القدر آدمی سے اگر یہ بات ہوئی تو اور بھی لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو ننگا نہیں کیا اور آج بھی ننگا نہیں کرنا چاہتے۔ بتائیے وہی اللہ ہے، ایک دانہ گندم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام کو گھر سے نکالا، کپڑے اتار لیے، بیوی میاں میں سیپریشن کر دی، جلا وطن کر دیا، دونوں میں جدائی کر دی، ایک کو کولمبو میں پھینکا اور دوسرے کو جدے میں پھینکا، اور 300 برس سے زیادہ زمانہ تک توبہ کرتے رہے، بات نہ بنی۔ وہی خدا اب اتنے بڑے سنگین معاملے کے بعد کہے ہم اس کے گناہ کو گناہ ہی نہیں کہنا چاہتے۔ اس جگہ ایک کانٹیکس پیچھے سے چلا رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بہت سارے حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کسی سے پوچھ لیں کہ یار یہ آیت ٹھیک پڑھی ہے کہ نہیں، تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ادھر سے پوچھتا بھی نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں قریب ہوں کہ دور؟ اگر قریب ہے تو پھر اونچا کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ دور ہے تو پھر اونچا کہیں۔ اللہ کریم ان کو بتا دو کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کو چاہیے وہ میری بات بھی مانے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ اس جگہ دور حاضر کا دانشور کہتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید نے تو کسی کے وسیلے کا ذکر نہیں کیا کہ کسی کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے یا اس کے ذریعے سے آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں تو کہا میرے بندے جس وقت مجھ سے دعا مانگے تو میں منظور کرتا ہوں، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں ولی کے وسیلے سے، فلاں نبی کے وسیلے سے، فلاں صحابی کے وسیلے سے، پنجر پاک کے وسیلے سے، آل بیت کے وسیلے سے، میرے مرشد کے وسیلے سے، میرے مجدد کے وسیلے سے یہ کیوں نام لیتے ہو؟ ہم اسے کہتے ہیں جو تم معنی سمجھے ہوئے ہو یہ جناب عمر نے بھی سمجھے تھے کہ نہیں؟ سوال سمجھ آیا نہیں ہے؟ بات بھولتے ہیں، طبیعت میں حاضری چاہیے۔ میں اتنا رسید آدمی، میں شاق و سباق کو یاد رکھتا ہوں، تو آپ کو یاد رکھنے میں کیا دقت ہے؟ صرف توجہ کرنی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی تھی نا، مسجد نبی موجود تھی، سرکار کہتے جاؤ مسجد نبی میں نفل، سرکار نے کہا نہیں کہا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب عمر کا سرکار کی بارگاہ میں جانا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ گالی تھا جو تیرا ہے، وسیلے کے قائل تھے۔ سے آپ کو سبق بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ قرآن مجید نے کوئی چیز بیان کی، کسی جگہ کوئی بیان کی تو پورے قرآن کو یکجا جمع کر کے آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ یہ بات کہ میں منظور کرتا ہوں یہ تو پڑھی ہے، لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور تم ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ وسیلے کا طریقہ درست نہ ہوتا تو جناب عمر سرکار کی بارگاہ میں کبھی نہ جاتے، اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس لیے میں بیان کو ختم کرتا ہوں کرنا۔ اس کے بعد بڑی دلچسپ باتیں ان کی اپنی زندگی میں آتی ہیں۔ انہوں نے دعا مانگتے وقت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آئیں اور دعا کریں۔ لوگ بارش کے لیے دعا کرانے کے لیے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ بات بخاری شریف کے متن کے اندر موجودہ کتاب الاستسقاء میں، اور امام حضرت مکی کی صفحہ کے مورکہ میں صفحہ 176 پر یہ بات موجود ہے کہ 17ویں سال ہجرت میں قحط سالی آئی اور بارش کے لیے دعا کر چکے، بارش نہ ہو، لوگ جناب عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جو مل کے گئے ہیں اگر ان کو بزرگ نہ سمجھتے کبھی نہ جاتے، اور اگر کسی بزرگ کے پاس دعا کرانے کے لیے جانا ممنوع ہوتا تو وہ کہتے کیوں آئے ہو، وہ رہی مسجد نبی، جا کر اس میں دعا مانگو، اور نماز استسقاء پڑھنی ہے تو بعد مدینہ شریف کے کسی صحرا میں چلے جاؤ،
वहाँ चल करके दुआ मांगो। उनका ठहर जाओ, मैं आले बैत रसूल से रब्ता करूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह के पास हाजिर हुए जो हुजूर के चचा हैं। उन्होंने कहा मुझसे भी सीनियर आदमी हैं, मुझे सरकार के आले बैत विलादत से रब्ता करने दो। उन्होंने भेजा जनाब हैदर करार तशरीफ लाए, असल हुसैन भी साथ है। फ़अख़रज असीबर फ़तय्यबहुम, आपने अपनी जेब से खुशबू निकाली तो जनाब हैदर करार को भी लगाई, असल हुसैन को भी लगाई। तो उसके बाद कहा कि चलो चलते। जब गए मस्जिद नबी में हाज़िरी दी तो इन्होंने मुतालबा किया कि हम दुआ करेंगे, हमारे साथ कोई दूसरा दुआ ना करे, हम अकेले दुआ करेंगे। इससे भी साबित होता है कि ख़ानदान नबूवत का ये मुतालबा भी अपने मकाम पर हक बजानिब है। उस दुआ में कोई सहाबी शरीक नहीं हुआ, उसमें सिर्फ आले बैत रसूल शरीक हुए। पर चेहरे पर हाथ फेरना बाद में हुआ, बारिश का नज़ूल पहले शुरू हुआ। इससे पता चला कि आलिल्लाह लोगों के पास दुआ के लिए जाना ये नबी पाक अलैहि सल्लम के सहाबा की सुन्नत है, और ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। माह रमज़ान के आगाज़ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या बयान करने से मुराद ये है कि उन अल्लाह के पाक बंदों के ज़रिए से हमें रियायतें मिली हैं और हम खुश नसीब हैं। सहाबाए किराम की ज़ात पाक कानून कुरान की कानून साजी में, लेजिस्लेशन में उनका वजूद इस्तेमाल हुआ है, उनका वजूद एक सबब बना है। तो जिनका वजूद कानून साजी में एक सबब बना है, आज उनको कोई सरकारी की सबों से शायद वो कुरान से जंग करता है। ये था आज का बयान। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारा खात्मा सच्चे दीन पर करे। ये नूरी ऐलानात हैं देते लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो वो काम लोगों से क्यों कहते हैं जो खुद नहीं करते। जब मैं तालिब इल्म था पढ़ा करता था तो देखते थे मौलाना लोग कहते ये काम को इतना सवाब होता है, इतने पैसे दो, इतना सवाब होता है। मतलब मुझे हैरत होती है कि इतना सवाब होता है, खुद क्यों नहीं देते। तो मैंने तय कर लिया अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, मैं ऐलान उस वक्त करूँगा जब मैं खुद पैसे दिया। पूरी ज़िंदगी में अलग खा सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मुल्क में भी कि चंदे का ऐलान कर पहले खुद ना दे, पहले खुद दे के बाद में ऐलान। कोई दो खुतबे हैं मेरे, एक इस्तिक़बाल रमज़ान पर और दूसरा जश्न आज़ादी पाकिस्तान के उन्वान पर। ये www qadrimedia.com, ये कादरी मीडिया ये मिला के ऐसा लिखते हैं कि कोई पता नहीं चलता कि किधर का किधर है। ये किताब के आखिर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में कुछ सवाल और जवाबात भी हैं। ये किस जगह का लेक्चर है? सबर से ये टीवी पे हुआ था आपको? टीवी पर था? अच्छा चलो, बहरहाल वो आपको देखने चाहिए। अब 14 अगस्त भी आ रहा है और 14 अगस्त की तारीख को भी आपको समझना होगा कि पाकिस्तान किन लोगों ने बनाया था और पाकिस्तान कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, और पाकिस्तान की हालात की बेहतरी के लिए जद्दोजहद करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर के करीब चल करके हम उसका ऐलान करेंगे क्या तरीक़ा काम करें। अज़ान होनी चाहिए।